لفظ امی کا مطلب کیا ہے؟ آج کل یہ لفظ جو ہے زیادہ بحث و مباحثہ کا وجہ بنا ہوا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت، یعنی لفظ امی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت بھی ہے، تعریف بھی ہے، اور اس کا مطلب نکالا کہ نبی نعوذ باللہ ان پڑھ ہے۔ اس لفظ امی کا ذکر قرآن پاک کے 9ویں پارے میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، پر جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور غلامی کرو اس رسول کی جو نبی امی ہے۔ اس لفظ امی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ امی کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان سے نہیں پڑھا، بے پڑھا، یعنی بے پڑھے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ ڈائریکٹلی اللہ عز و جل کے شاگرد ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام نبیوں نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو تعلیم فرماتا تھا، جو تعلیم دیتا تھا، تو اللہ عز و جل کے یہ نبی وہی تعلیم اپنی امت تک پہنچاتے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہر اس چیز کی تعلیم دی جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی تعلیم عطا فرمائی۔ اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتا ہے انما بعثت معلما، بے شک میں استاد بنا کر بھیجا گیا۔ آپ خود سوچیں کہ جو استاد بن کر آئے، جو استاد ہوتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہوتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ادارے میں جائیں پڑھانے کے لیے، استاد بن کر جائیں، تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے بھی آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کی ڈگری کیا ہے۔ آپ کی ڈگری دیکھیں گے، آپ کی تعلیم دیکھیں گے، تب وہ آپ کو معلم بنائیں گے، استاد بنائیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ میں ان پڑھ ہوں، کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، کہ وہ آپ کو استاد بنا دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ عز و جل نے میرے محبوب کو معلم بنا کر بھیجا، استاد بنا کر بھیجا۔ اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، معلم انسانیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا حبیب ساری کائنات کو تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، سکھانے کے لیے آیا ہے، تو وہ نبی نعوذ باللہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصحاب صفہ ایک مدرسہ تھا، ایک چبوترا تھا مسجد نبی میں، اس میں مسافر صحابہ کرام رہتے تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ کس سے کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نعوذ باللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہوتے تو انہیں تعلیم کیسے دیتے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم انسانیات ہیں، ساری کائنات کے، ساری انسانیات کے استاد بن کر آئے ہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی استاد بنا کر بھیجے ساری انسانیت کا، ساری کائنات کا، تو پھر کائنات میں سے اس کا استاد کون ہو سکتا ہے؟ وہ کس سے تعلیم حاصل کرتے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز کا علم سکھایا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ عز و جل کے علم سے باہر ہو۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان سے پہلے وہ گمراہ تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے پوری کائنات جو تھی وہ گمراہ تھی، راہ راستے بھٹکی ہوئی تھی، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں تعلیم سکھائی۔ جب ان کو اللہ کے نبی نے تعلیم سکھائی، انہیں پڑھایا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، تو اللہ عز و جل کا نبی ان سے تعلیم حاصل کیسے کرتے؟
وہ تو سارے گمراہ تھے۔ تو اللہ کریم نے میرے محبوب کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا۔ تو میں آج کہہ رہا تھا اصحاب صفہ میں وہ صحابہ کرام تھے جو رہتے تھے مسافر، ان کی تعداد 70 کے قریب تھی اور کبھی کبھی 200 سے بھی بڑھ جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو تعلیم دی۔ جتنے بھی صحابہ ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے، آپ سے پڑھا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہے، کہ اگر ایک 14ویں 15ویں صدی کا عالم اٹھ کر کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو بڑا عالم کہے اور نعوذ باللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ عالم نہیں ہے، یہ جہل ہے، بلکہ جہلوں سے بھی بدتر ہے۔ علماء کرام کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ نہیں کہا۔ آج تک صحابہ کرام کی آپ ہسٹری اٹھا لیں، ان کے بارے میں آپ پڑھ لیں، ان کی تعلیمات دیکھ لیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معلم و مربی مانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو تعلیم دی، تمام صحابہ کرام کو پڑھایا، اور اللہ کریم نے آپ کو معلم انسانیت اور معلم کائنات بنا کر بھیجا۔ باقی رہا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی کوئی خط نہیں لکھے یا معاہدے وغیرہ نہیں لکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں، جتنے بھی سلاطین، بادشاہ، سلطان گزرے ہیں، آپ دیکھ لیں کوئی بھی بادشاہ یا سلطان کسی دوسرے بادشاہ کو خط بھیجتا یا معاہدہ کرتا وہ خود نہیں لکھتا تھا، تو اس کے نیچے جو عملہ تھا، جو لکھنے والے تھے وہ لکھتے تھے، انہوں نے اپنے لیے لوگ مقرر کیے ہوئے تھے، وہ خط لکھتے ہیں۔ آج کے بادشاہ بھی ایسے ہیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جب دوسرے ممالک کے لوگوں کو خط لکھتے ہیں وہ خود نہیں لکھے بلکہ لکھواتے ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم انسانیت تھے، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا استاد بنا کر بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خط اسی لیے نہیں لکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ببرکت ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے، آپ کے پیروکار، آپ کے امتی، آپ کے غلام اس کی تعظیم کرتے، اسے چومتے، اس کو رکھ کرتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھ کر کفار کو بھیجتے یا ان سے معاہدے کرتے، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو پھاڑ دیتے یا زمین پر پھینک دیتے تو یہ کتنی بے ادبی ہوتی۔ تو اللہ عز و جل نے جس نے اپنے محبوب کو سائے سے بھی پاک رکھا، تو کب وہ پسند کرے گا کہ میرے محبوب کے لکھے ہوئے کو کوئی پھاڑ دے یا کوئی مٹا دے یا کوئی پھینک دے؟ یعنی یہ لفظ امی جو ہے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نعت ہے، صریح تعریف ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پڑھایا۔ اسی لفظ امی کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان سے نہیں پڑھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر انسان کے ڈائریکٹلی، بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہے، بلا واسطہ اللہ کے شاگرد ہے، نہ کہ جبرائیل علیہ السلام کی۔ اگر جبرائیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ اللہ عز و جل اس کے محبوب کے درمیان خادم بن کر آتے، قاصد بن کر آتے۔ جیسا کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں، حروف مقطعات کی آیات کاف، ہا، یا، عین، صاد لے کر جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لایا ہوں، وحی لایا ہوں، کاف، میرے محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ آج کہتے ہیں ہاں، میرے محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ آج کہتے ہیں عین، میرے محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ جبرائیل آج کہتے ہیں یا، میرے محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آج کہتے ہیں صاد، میرے محبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کچھ نہیں سمجھا، آپ نے کیا سمجھا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمایا، درمیان عاشق و معشوق رمزیست کہ کرامن کاتبیرا ہم خبر لیست۔ یعنی یہ اللہ عز و جل اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔
یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین کو اس کا خبر نہیں ہے تو جبرائیل کو کیسے ہوگی؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی بلا کسی وجہ کے اللہ عز و جل کے شاگرد ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، کیونکہ رب کائنات نے آپ کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا، معلم کائنات بنا کر بھیجا۔ تو لفظ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی انسان سے نہیں پڑھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پڑھا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ دعا اللہ کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔